اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وسلم. وعجل فرجہم۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں عقائد کے بارے میں گفتگو اور بحث کی گئی ہے، اور اس کتاب کا نام صاحب کتاب نے اصول عقائد رکھا۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اصول عقائد۔ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں آیت اللہ العظمیٰ استاد شیخ مکارم الشیرازی، ناصر حسین مکارم الشیرازی حفظہ اللہ۔ اللہ عز و جل ان کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مرجع وقت ہیں، مرجع تقلید ہیں، بہت بزرگ عالم دین ہیں، آیت اللہ العظمیٰ ہیں، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تفسیر نمونہ بھی انہیں کی تفسیر ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، تقریباً کافی موضوعات میں کتابیں ہیں۔ بڑی خدمت کی ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام کی، اور مسجد اعظم میں بحث خارج دیتے ہیں، اور بہت سارے طلباء ان کے درس میں شریک ہوتے ہیں المقدسہ میں۔ بہرحال اس کتاب میں صاحب کتاب حفظہ اللہ نے ہر موضوع کو 10 درسوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی ہر موضوع پر 10 درس مرتب کیے ہیں۔ یعنی اصول دین جو 5 ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلے توحید، جیسے ہم بتا چکے کہ اصول مذہب میں حالانکہ یہ، لیکن اصول دین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، لیکن یہ اصول مذہب ہیں۔ تو کتنے ہیں؟ 5 مثلا۔ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، اور 5ویں قیامت۔ صاحب کتاب استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے ہر عنوان کو، ہر اصل کو 10 درسوں میں بیان کیا۔ یعنی توحید کے 10 درس، عدل کے 10 درس، نبوت کے 10 درس، اور اسی طرح امامت کے 10، اور اسی طرح قیامت کے بھی 10 درس۔ یعنی پانچوں کے پانچوں کو جو ہے وہ 10 میں بیان کیا ہے، پانچوں ان اصلوں کو۔ نتیجہ کتنا ہوا؟ 10 پنجے 50، یعنی 50 درس ہو گئے۔ یہ بنا 10 درس ہو گئے ہر موضوع پہ، ہر عنوان پہ، ہر اصل پہ 10 درس ہوئے ہیں، تو 50 درس ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ کتاب بہت اچھی ہے، بہت بہترین ہے۔ اسے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، یاد کریں گے، سنیں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو آپ کو بعد میں بھی سمجھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ اصول عقائد۔ لکھنے والے کون ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر حسین مکارم الشیرازی۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم الشیرازی حفظہ اللہ۔ نام نظر آ رہا ہے کتاب پہ؟ آیت اللہ شیخ ناصر مکارم الشیرازی حفظہ اللہ۔ جی، اب آئیے سب سے پہلی بحث اس کتاب میں، جیسے کہ آپ تمام اصول دین میں، اصول مذہب میں آپ مستقل پڑھتے ہیں، سب سے پہلے بحث جو ہوتی ہے عقائد میں وہ توحید سے ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کی وحدانیت اور اس کی توحید اور یکتائی کے ذیل میں جو ہے وہ بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ توحید، پہلا سبق توحید کے بارے میں، پہلی بحث بھی یعنی پہلی اصل بھی توحید ہے، اور پہلا سبق بھی اسی کے ذیل میں ہے۔
اور اسی کے تحت ہے۔ کیا ہے سب سے پہلا سبق؟ خدا کی تلاش، یعنی اللہ عز و جل کی تلاش، مولا سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش۔ خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں غور و فکر کرتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم خالق کائنات کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے وہ کیوں غور و فکر کرتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال۔ اب اس میں آئیے نمبر 1، یعنی ہم خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں غور و فکر کرتے ہیں، کیوں ہم جو ہے غور و خوض کرتے ہیں؟ نمبر 1، اس وسیع و عریض کائنات کے بارے میں جاننے اور اس سے واقفیت حاصل کرنے کا شوق ہم سب کے دلوں میں ہوتا ہے۔ یعنی کائنات ہے، دنیا ہے، یہ جہان ہے، وسیع و عریض ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ہم سب کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، ہاں، کہ ہم اس سے واقف ہوں، اسے جانیں، اسے سمجھیں، اس سے ہمیں واقفیت، معرفت حاصل ہو اس خالق کی جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، ہم اس کو جان سکیں، اسے ہم سمجھ سکیں، اس کی واقفیت حاصل، ہم اس سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ یقیناً ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ دل فریب ستاروں سے بھرا یہ بلند و بالا آسمان، دلکش مناظر سے بھری پڑی یہ وسیع زمین، یہ رنگ برنگی مخلوقات طرح طرح کے ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد دل جو ہے فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ انہیں دیکھتا ہی رہے۔ ہاں، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ درخت، یہ سمندر، یہ دریا، یہ چہچہاتی ہوئی چڑیاں، پرندے، یہ بہترین بہترین پرندے، اللہ عز و جل نے کیسے کیسے جو ہیں ایسے سجائے ہیں، ایسے بنائے ہیں کہ اللہ عز و جل کے علاوہ واقعا ایسا کوئی کر نہیں سکتا۔ صحیح؟ تو جب انسان دیکھتا ہے اس کائنات کی خوبصورتی کو، اس کے جمال کو، اس کے کمال کو، اور اس کے حسن کو، تو دل یہ کرتا ہے کہ ان کو دیکھتے ہی رہ جائیں، دیکھتا ہی رہے انسان۔ پورے دلکش مناظر ہیں، بڑے اچھے اچھے مناظر ہیں، بہترین نظارے ہیں، تو ظاہر ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اچھے نظاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دلکش مناظر سے بھری پڑی یہ وسیع زمین، یہ رنگ برنگی مخلوقات، اتنے اچھی تتلیاں ہیں، بہترین بہترین چڑیاں، اچھے لگتا ہے کہ کیسے ان میں کلر بھر دیا گیا ہے، ہاں، جیسے اپن کسی نے ہاتھوں سے سجا دیا ہے۔ ہاں، تتلی دیکھ کے کتنے رنگ ہوتے ہیں اس کی پنکھوں میں، صحیح ہے، بٹر فلائی جسے بولتے ہیں، کتنی اچھی ہوتی، خوبصورت ہوتی ہیں چڑیاں، ایک سے ایک رنگ، کلر، بناوٹ کی کتنی بہترین جو ہے وہ۔ اس کے علاوہ پہاڑ، ان کے اندر درخت، کیا اللہ کی قدرت اور جو ہے اس کی صنعت ہے واقعا۔ یہ رنگ برنگی مخلوقات، خوبصورت پرندے، انواع و اقسام کی مچھلیاں، دریا، پہاڑ، پیارے پیارے پھول، کلیاں، اور آسمان کی طرف بڑھے ہوئے مختلف درخت، یعنی آسمان، یعنی ایسے اوپر کی طرف بڑھے ہوئے درخت ہیں، آسمان سے ہیں کی طرف جا رہے ہیں، لمبے لمبے بہترین خوبصورت مناظر ہیں۔ کیا یہ سب خود بخود وجود میں آ گئے ہیں یا کوئی ان کو وجود میں لایا ہے؟ یہ خود آ گئے ہیں کہ کوئی ان کو وجود میں لایا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس وسیع و عریض کائنات کے بارے میں جاننے اور اس سے واقفیت حاصل کرنے کا شوق ہم سب کے دلوں میں ہوتا ہے۔ یقیناً ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ دل فریب ستاروں سے بھرا یہ بلند و بالا آسمان، دلکش مناظر سے بھری پڑی یہ وسیع زمین، وسیع زمین یعنی چوڑی زمین، جس میں وسعت، لمبی چوڑی، جس میں وسعت پائی جاتی ہے، وسیع و عریض زمین، یہ رنگ برنگی مخلوقات، خوبصورت پرندے، انواع و اقسام کی مچھلیاں، کتنی اچھی مچھلیاں ہوتی ہیں دریا کے اندر، دریاؤ، پہاڑ، پیارے پیارے پھول، کلیاں، اور آسمان کی طرف بڑے ہوئے مختلف درخت، کیا یہ سب خود بخود وجود میں آ گئے ہیں یا یہ عجیب و غریب نقش و نگار کسی ماہر و توانا نقاش کے ذریعے کھینچے گئے ہیں؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا سوال ہوتا ہے؟ یہ سب کی سب خوبصورت کلیاں، پہاڑ، درخت، پھول، پتے، دریا، سمندر، پرندے، چرندے، یہ خوبصورت سب کے سب جو ہیں، کہ کیا یہ اچھے اچھے درخت کیا یہ خود بخود وجود میں آ گئے ہیں یا یہ عجیب و غریب نقش و نگار کسی ماہر و توانا، ماہر یعنی جو اس فن پہ قادر ہو، قدرت رکھتا ہو، اس فن میں مہارت رکھتا ہو، توانا، طاقتور، بہترین مضبوط نقاش کے ذریعے کھینچے گئے؟ واقعا جو ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ انسان جو بھی تھوڑا تھوڑا شعور رکھتا ہے، ذرا سا بھی شعور رکھتا ہے،
تو پھر دماغ میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ ایسا خود ہو گیا ہے یا اسے کسی نے کیا ہے، اس کا کوئی بنا رہا ہے، کوئی بنانے والا ہے، یہ نقاشی کرنے والا ہے. انسان کے دماغ میں اس بات، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک واضح ہوا؟ یہاں تک قہران و برادران واضح ہوا؟ جی آقا. کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم سب کے ذہنوں میں سب سے پہلے یہ سوالات بھی ابھرتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں. صحیح، یہ سب جگہ بات تو پیدا ہوتا ہی ہے کہ خود بن گئے یا کسی نے ان کو بنایا ہے. پھر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں، کس جگہ ہیں. جہاں ہم ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو پھر سوال ہوتا ہے وہ کہاں جا رہے ہیں. کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں. اگر ہمیں ان تینوں سوالات کے صحیح جواب حاصل ہو جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. ہاں، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. یعنی ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، آخر کار ہم کہاں جائیں گے، اور اب ہم یعنی اس جہان میں ہمارے کیا فرق. کیا سوال ہے؟ ہم کہاں سے آئے، کہاں ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں. اگر ہمیں ان تینوں سوالات کے صحیح جواب حاصل ہو جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. یعنی ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، آخر کار ہم کہاں جائیں گے، اور اب یعنی اس جہان میں ہمارے کیا فرائض ہیں. اگر تو یہ سمجھ لے تو بہت بڑا مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا. جی، ہماری روح کا جذبہ تجسس ہمیں کہتا ہے کہ ان سوالات کے جواب تلاش کیے بغیر چین و آرام سے نہیں بیٹھنا. جذبہ تجسس یعنی جاسوسی کرنا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا، اس بات کے لیے مثلا سمجھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا. کیا کہتا ہے کہ ان سوالات کے جواب تلاش کیے بغیر چین و آرام سے نہیں بیٹھنا. صحیح. مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، ہماری روح کا جذبہ تجسس ہمیں کہتا ہے کہ ان سوالات کے جواب تلاش کیے بغیر چین و آرام سے نہیں بیٹھنا. مثال کے طور پر اگر کار کے کسی حادثے میں کوئی شخص زخمی ہو اور بے ہوش ہو جائے اور اسے علاج و معالجے کے لیے اسپتال لے جایا ہاں، اگر اس کو اسپتال لے جایا جائے، مثلا کیا کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پر کار کے کسی حادثے میں کوئی شخص زخمی اور بے ہوش ہو جائے اور اسے علاج و معالجے کے لیے اسپتال لے جایا جائے مثلا. تو جب میں لے جاؤں کسی کو مثلا، خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور پھر اس کو وہاں پہ کوئی نہ ہو، اس کا چاہے دوست ہے وہاں میں سے کوئی نہ ہو، تو کوئی شخص اسے لے جائے اسپتال، یا میں لے جاؤں پر اس کو، میں وہاں پہ ہوں، اسپتال لے جائیں. تو جب بھی اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی، تھوڑا اسے ہوش آئے گا، اور اسے ہوش آئے گا تو اس کا سب سے پہلا سوال اپنے آس پاس ارد گرد یعنی آس پاس موجود لوگوں سے یہی ہوگا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یعنی میں کہاں ہوں، یہ کون سی جگہ ہے، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، اور میں یہاں سے کب واپس جاؤں. یہی تو سوال ہوتا ہے، میں کہاں ہوں، کیوں آیا ہوں، اور کب مجھے یہاں سے واپس لے جایا جائے گا. اس مثال سے ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن میں اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان کا جواب حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا ہے. لہذا پہلی چیز جو ہمیں خدا کی تلاش اور کائنات کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ابھارتی ہے وہ ہماری روح کی تشنگی اور جستجو کا جذبہ ہے. کیا ہے؟ ہماری روح کی پیاس، تشنگی. ہماری روح چاہتی ہے ایسا کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا خالق کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، اور میرا خالق ہے کون. ٹھیک ہے. تو یہ روح کی تشنگی اور جستجو کا جذبہ اس بات کی طرف ہمیں ابھارتا ہے، اس بات کی طرف ہمیں لے جاتا ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ ہمارا خالق کون ہے. وقت تمام ہونے کو ہے اور تقریباً تمام کے نزدیک آ گیا. لہذا اگر ہم دوسرا شروع کریں گے یہ تو بات مکمل نہیں ہو پائے گی. لہذا ہم اپنے اس درس کو آج یہیں پر روک دیتے ہیں.
اور انشاءاللہ باقی کل آئے گا نقتفی الحاظر مقدار باقی غدن سے جی انشاءاللہ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین محمد وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ فی امان اللہ خدا حافظ آله